ابھی سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ 3 سالہ بچہ جو ہے وہ بالکل کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھتا ہے. ان کا ایک لقب یہ حورائے انسیہ یا حوریت انسیہ، جنتی خاتون انسانی شکل. 40 رات عبادت کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد جنت سے کچھ یا کہتے ہیں میوہ آیا، یا خود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت خاتون جو یعنی صحیح خاندان میں پیدا نہ ہوئی ہو. لڑکا یا لڑکی کسی کی خوبصورتی پہ جائے یا مال و دولت پہ جائے اور بس رشتہ طے ہو جائے، یا کوئی تھرڈ پارٹی تیسری کوئی شخصیت بیچ میں آئے وہ دو کا رشتہ کرے یا اس طرح، یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. آیت شریفہ ہے جس کے بارے میں ایمبریولوجسٹ جتنے بھی ہیں دنیا کے بڑے بڑے ایمبریولوجسٹ، انہوں نے حیرانگی ظاہر کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں، جو کہ ہے پیرنٹنگ ان کنٹمپریری ٹائمز کے بارے میں، جس کا مطلب ہے دور حاضر میں تربیت اولاد. اور شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے آغا زاہد علی خان صاحب، جو کہ سری نگر سے ہیں. وہ 2006 سے 2016 میں ایران میں انہوں نے حوزہ علمیہ کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ دیگر ممالک بھی گئے جہاں پر انہوں نے تبلیغ اسلام کی ہے. تو اب ہم انہی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تشریف لائی. دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بند حقیر کو اس لائق سمجھا کہ اس بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں. جزاک اللہ خیراً. تو جیسا کہ ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کرنے والے ہیں پیرنٹنگ ان کنٹمپریری ٹائمز کے بارے میں دور حاضر میں تربیت اولاد. تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. تو پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تو پہلا سوال کچھ اس طرح ہے: اسلام میں تربیت اولاد کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور آج کی تیز رفتار دنیا میں کس طرح یہ قابل عمل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر الناصرین ومعین. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں، یہ سوال ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور چونکہ یہ ایک تربیت اولاد کے بارے میں بنیادی اصول جو ہیں اس کے بارے میں یہ سوال ہے، اور وہ بھی ایک خاص نقطۂ نگاہ سے، ایک خاص اسکول آف تھاٹ کی کے نقطۂ نگاہ سے، منظر سے، وہ اسلام. تو چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، آج کل کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، کل کا زمانہ ہو، یعنی مستقبل کا زمانہ ہو یا ماضی کا زمانہ ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، لیکن بنیادی اصول کچھ ایسے ہیں جو اصول ہمیشہ اصول ہی رہتے ہیں، یا جنہیں ہم کہیں گے کہ بنیادی قوانین، لاز، جو صدیوں سے انسانی فکر، انسانی نفسیات، روحانیت یا روحانی جو اس کے تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، اس پہ مبنی ہو سکتے ہیں، اس کی بنا پر یہ قوانین ہو سکتے ہیں. انسان اگر جو ہے اس ذات کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پہ اس کی خلقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت ہی اہم جو ہے اخبار یا خبریں ہمارے پاس رکھے ہیں، وحی کے ذریعے ہم تک پہنچائیں. لیکن جب ہمارے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے، چونکہ اس کے بارے میں ہم دوبارہ پلٹتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، جب یہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تربیت اولاد کے اصول کیا ہیں، تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا ہو اس کے بعد تربیت کیسی ہونی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے. لیکن بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی. اگر ہم خلقت کو دیکھیں، بات تولد سے پہلے وہاں سے شروع ہوتی. تربیت اولاد بالکل ابھی بچہ دنیا میں آیا، جنم لیا، تو اب تربیت کا ماں باپ کے بعد اس ذہن میں آ جائے، اس کے بارے میں سوچے وہ، یہ ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں، بلکہ تربیت اولاد بہت پہلے سے شروع ہوتی. اس لحاظ کیوں شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم آیت شریفہ جو ہے ایک سورہ مومنون
آیت نمبر 14 اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بحث کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم خلقنا النطفة علقۃ، یہ ایک ایسی آیت شریفہ ہے جس کے بارے میں ایمبریولوجسٹ جتنے بھی ہیں دنیا کے بڑے بڑے ایمبریولوجسٹ، انہوں نے حیرانگی ظاہر کی ہے کہ 1300-1400 سال پہلے یہ کسی کتاب میں اتنا سائنٹیفک طرز سے طور سے بالکل یہ خلقت انسان جو ہے نا بیان کی گئی ہو، اور ایسا کوئی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بالکل امی ہو، علم نہ ہو، اور اس کے بعد یہ بات کرے اور وہ بات بالکل 100% صحیح ہو، سائنٹیفکلی صحیح ہو، سائنس کے لحاظ سے بالکل صحیح ہو۔ تو البتہ اس کا ترجمہ ہم یعنی تھوڑا بہت کریں گے، لیکن وہ بات ہمارے یعنی اس پہ مبنی کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل آگے سے شروع ہوتی ہے انشاءاللہ، وہاں تک ہم پہنچیں گے۔ ثم خلقنا النطفة علقۃ، پھر ہم نے خلق کیا نطفہ کو، یعنی بنایا، تبدیل کیا نطفے کو علقہ میں، علقہ کو مضغہ میں، مضغہ کو پھر ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کیا، اس کے اوپر ہم نے جو ہے نا گوشت چڑھایا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھایا، تو اس کے بعد ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کے بعد ہم نے ایک نئی مخلوق ایجاد کی، یعنی جتنا بھی زمانہ ہو، 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ گزر جاتا ہے، جب یہ نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے پھر ہڈیاں، پھر اس کے بعد گوشت، یہ تمام مراحل طے ہوتے ہیں 3-4 مہینے اس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں نے ایک نیا مخلوق انشاء کیا، ایجاد کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، جو بہترین خلق کرنے والا ہے اللہ، ہاں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کیا مخلوق؟ دیکھیں، یہ مخلوق رحم مادر میں ابھی خلق ہو رہا ہے، اپنی ماں کے بطن میں، اس کے رحم میں یہ ایجاد ہو رہا ہے۔ آغا صاحب، یہ قرآن کی آیتوں میں تمام سٹیج لکھے ہیں اس کے، جی، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور یہ قرآن کی آیتوں میں، یہ قرآن کی آیتوں میں۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے 4 مہینہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں نے ایک نیا مخلوق ایجاد کیا۔ فلاسفہ، عرفاء، علماء، مفسرین، جید مفسرین جو ہیں، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب 4 مہینے کے بعد، 4 مہینہ 3 مہینہ جتنا بھی سائنس کا ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب یہ پورا مکمل انسان بنتا ہے تو اب اس میں امر الہی آ جاتا ہے، روح آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انشأناہ خلقا آخر، نیا مخلوق بنایا، جسم سے پرے ہٹ کے ایک نیا مخلوق ایجاد ہو گیا، چونکہ اس میں اب امر الہی آ گیا۔ دیکھیں، امر الہی یہاں پہ آیت کے ذریعے جب ہم ظاہری آیت کو دیکھتے ہیں تو بدن سے ہی شروع ہوتا ہے، صحیح؟ اسی لیے اگر ہم دیکھیں، یہ تربیت اولاد تولد کے بعد سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم بنیادی اصول دیکھیں اسلام میں، یہ انتخاب ہمسر سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان انتخاب کرنے جائے تو کس کو انتخاب کرے، اور سوچ سمجھ کر یہ پلان کرنا ہے، چونکہ اب ہمیں ایک نورانی مخلوق ضرورت ہے، اس نسل کو بڑھانے کے لیے ایک نورانی مخلوق ضرورت ہے، بس ایسے ہی۔ تو تربیت اولاد جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب اب سوچے اس کے بارے میں، ہم سوچ رہے ہیں کہ اب انسان، یہ اس کی عمر، اس لڑکے کی یا اس لڑکی کی عمر اب یہاں تک پہنچی ہے کہ اب اس کی شادی ہونی چاہیے، لیکن یہ شادی بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، چونکہ تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جناب صحیح سے پتہ نہیں سمجھایا نہیں، تو آپ کے بولنے کا مطلب ہے کہ تربیت اولاد اسپاؤس سلیکشن کے ٹائم سے سٹارٹ جی، ہوتا ہے، جیسا ہم سیرت نبی اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و احادیث ائمہ علیہ السلام وہاں پہ دیکھتے ہیں، تو تربیت اولاد اگر اس منظر سے دیکھیں، اسلامی منظر سے دیکھیں، تربیت اولاد جہاں ہم فرض کرتے تھے جب سے، وہ ہے تولد کے بعد،
یہ تو ہے ہی، بالکل لیکن تولد سے پہلے ایک نیا سٹیج اسلام نے یہاں پہ اضافہ کیا کہ تولد سے پہلے بھی تربیت اولاد کا حصہ ہے۔ دیکھیں انتخاب ہمسر یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن چند احادیث بس آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ ایک لڑکا اگر چاہتا ہے کہ وہ شادی کرے تو وہ ایسے بس بعرض معذرت اگر ہم ایسے الفاظ یہاں پہ دہرائیں آپ کے سامنے بتائیں تو یہ کہ لڑکا یا لڑکی کسی کی خوبصورتی پہ جائے یا مال و دولت پہ جائے اور بس رشتہ طے ہو جائے، یا کوئی تھرڈ پارٹی تیسری کوئی شخصیت بیچ میں آئے وہ دو کا رشتہ کرے یا اس طرح، یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے بالکل ہلکے سے ہم لے لیں اور شادی ہو جائے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے یہ جو ہے نطفہ جو ہے اس کی جگہ کو انتخاب صحیح سے کریں، یہ نطفہ کس رحم میں جانا چاہیے۔ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک وخزراء الدمن، میں تم کو ڈراتا ہوں، یعنی اگر تحت لفظ کا ترجمہ ہم کریں، لفظی ترجمہ کریں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، اور ڈرو کس چیز سے؟ خزراء الدمن سے، وہ سبزی یا وہ کھانے کی چیز ویجیٹیبلز کا ہیں، فروٹس کا ہیں، جو کوڑا کرکٹ اس میں اگے، کوڑے کرکٹ میں اگنے والی سبزی سے بچے، میں ڈراتا ہوں۔ تو لوگوں نے چونکہ ایک مثال تمثیل ہے، ایک استعارہ ہے، تو لوگ سمجھ نہیں پائے، لوگوں نے کہا یہ خزراء الدمن ہے کیا؟ بالکل بالکل صحیح، کوڑے کرکٹ میں اگنے والی چیز ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوبصورت خاتون جو یعنی صحیح خاندان میں پیدا نہ ہوئی ہو، نہ برے خاندان کی ہو یا برے قبیلے کی ہو، وہاں پہ اخلاق برے ہوں، اطوار برے ہوں، یہ خضرا ہے، سبزی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور جب کوئی بھوکا اس کو دیکھے تو کہتا ہے کہ ہم سبزی استعمال کریں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ اس منبت اگنے والی جگہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کوڑا کرکٹ، تو یہاں سے آنے والی خاتون اس کو آپ اس سے آپ ازدواج نہ کریں، نکاح نہ کریں۔ تو یہ اخلاق کی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو اخلاق دیکھنے ضروری ہے۔ رہی بات خوبصورتی کی جو اس سے پہلے آپ نے نقطہ بیان کیا، جی، تو کیا وہ بالکل اوائڈ کرنا ہے پوری طرح سے، یا پھر نہیں کوئی پارٹ ہے اس چیز میں، ہے سلیکشن میں؟ اسپاؤس سلیکشن میں ہے، لیکن عمدہ پارٹ نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ یہ بالکل یہی ہے بس، چونکہ یہ جو ہے ایک حصہ ہو سکتا ہے، ایک پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن اہم پارٹ جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ آپ کو آئندہ کی نسل جو ہے نا جو تربیت ہونے والی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ نسل کیسے آگے بڑھنی چاہیے، وہ صحیح ہو، غلط ہو، اس کا دماغ کیسا ہو، اس کا چال و چلن وہ کس طرح ہو۔ تو یہ احادیث میں اس طرح ہے، بلکہ خصوصاً یہ کہا گیا کہ جب تم اپنے بچوں کے لیے کسی ماں کو ڈھونڈنے جاؤ تو دیکھو کہ وہ اس کے بھائی اور بہن کیسے ہیں اس لڑکی کے، اور یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ اپنے بچوں کے لیے ماں، اس طرح سے یہ نطفے کے لیے، اپنے نطفے کے لیے ایک، ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اپنا بچہ جو ہے نا، ہاں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ کس رحم میں اپنے بچے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پہ جگہ دینا چاہتے ہو۔ یہ دیکھو چونکہ یہ اگنے کی جگہ ہے فرزند کی، احادیث میں ہے، تو اور یہ جو جڑ ہے وہ ماں کو اس کی وہاں پہ ہونا تمثیل لی گئی ہے، ماں ایک جڑ ہے جس سے یہ درخت وہ آگے بڑھتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے اس درخت سے، اس جڑ سے۔ یا یہ کہ آپ دیکھو کس جگہ پہ آپ اس کو جگہ دیتے ہیں، اپنے فرزند کو دیکھنا چاہتے ہو کس رحم میں، اس کے یہ بھائی بہن کو بھی دیکھو، چونکہ بھائی بہن یعنی اس کے جو ماموں آئندہ ہوں گے بچے کے یا اس کے جو بات، وہ اپنے ماموں یا باقی رشتہ دار جو نا بھائی بہن اس کے والدہ کے، ان کے آداب و اطوار اس میں ہوں گے،
اتنا زیادہ؟ جی. تو ماں جو ہے عنوان کیا گیا ہے کہ جڑ ہے اپنے آپ کے فرزندوں کے لیے اور آپ کے اولاد کے لیے. تو یہ سوال یہاں پہ ایجاد ہوتا ہے کہ تربیت کے لیے آیا واقعی لازم ہے، ضروری ہے کہ ماں اس طرح ہو اور یا والد صاحب تو اس کے بارے میں زیادہ احادیث میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن والدہ کے بارے میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت میں مرکزی جو کردار حاصل ہے وہ والدہ کو حاصل ہے. مرکزی کردار تربیت میں، چاہے وہ آیت شریفہ ہم نے دیکھا کہ اگر ایک خلقن جدیدہ بن گیا، آخر بن گیا، تو یہ اسی بدن سے جو ہے نا وہ ایک نیا موجود بنا ہے. امر اس بدن میں آیا ہے اور یہ بدن اس کی جڑ کا ہے، ماں ہے. تو اگر ماں کا انتخاب صحیح نہیں ہو تو جڑ خراب، درخت خراب، اور آگے جا کے تربیت بھی خراب ہوگی. ہاں، اگر ہم لفظ تربیت کو دیکھیں، تربیت لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ نشو و نما دینا. اور ایجوکیشن، اگر ہم اس تربیت کو لیں، ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن، اس کا اگر ہم ترجمہ کریں انگلش میں، تو اس کا اصطلاحی معنی، ٹرمینالوجیکل میننگ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پوٹینشیل، جو بھی اس کے اندر توانائی ہو، اس کو نکھارنا، اس کو ایسا ماحول فراہم کرنا اس بچے کے لیے تاکہ وہ نکھرے آگے میں. اب اگر جڑ ایسی ہو، بچہ اس ماں کا ہو، تو اس میں پوٹینشیلٹی کتنی ہوگی؟ جڑ کمزور، درخت کمزور. اور تربیت اگر ہم معنی ذہن میں رکھیں، تربیت یعنی اسی پوٹینشیل کو آگے بڑھانا، نشو و نما دینا. تو نشو و نما کس کو دیں گے؟ یعنی جو زمین بنجر ہو، میں یہ استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ الفاظ، شاید صحیح نہ ہو، شاید صحیح ہو. بنجر زمین سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ زرخیز زمین سے امید رکھنا چاہیے. تو جیسے اولاد ہیں اور جو اس میں پوٹینشیل ہوگا، توانائی ہوگی، وہی آگے بڑھ کے وہی بنیں گے. اور اس میں پوٹینشیل نہ ہو، یعنی کسی ایسے گھرانے سے آئی ہے کہ وہاں پہ منبت سو جو حدیث میں آیا، کوڑا کرکٹ جسے تمثیل کیا گیا، تو آپ کتنا توقع رکھ سکتے ہیں اس اولاد سے یا اس فرزند سے کہ اس کی آپ تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کس اخلاق و اطوار پہ جائیں گے وہ فرزندان، وہ اسی اخلاق و اطوار پہ جائیں گے. تو یہ لازم ہے کہ پہلے انتخاب ہمسر صحیح ہو. ایاک و خضراء دمن. لیکن دیکھیں آج کل کے زمانے میں آیا تربیت اولاد، جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو یہ کسی کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ مجھے انتخاب ہمسر سے شروع کرنا ہے. بالکل، مجھے تو نہیں لگتا ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آتا. بلکہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور ہم نے بھی کہا، یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ بس شروع ہو گئی کہانی اور آگے بڑھی. یہ کافی گہری سوچ ہے. مجھے نہیں لگتا ہے ایسے عام میں نے کبھی بھی سنا ہے ایسا کہ کوئی اتنا پہلے سے اسپاؤس سلیکشن پہ کام کرتا ہے. یہ پلاننگ نظر آتی ہے یہاں پہ، پری پلانڈ ہوتا ہے کچھ، پری پلان کچھ ہے اور اس کے بعد پلاننگ کے بعد یہ. بلکہ جناب زہرا، حضرت زہرا علیہ السلام کے تولد کے بارے میں جو تاریخ میں بیان کیا گیا، حکم الہیہ یہ آیا کہ آپ جو ہے عبادت کریں. 40 رات عبادت کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد جنت سے کچھ یا کہتے ہیں میوہ آیا یا کھجوریں کچھ اس طرح پیش کیا گیا، تو آپ نے تناول فرمایا. جس کے بعد جو ہے حضرت زہرا علیہ السلام اس دنیا میں انہوں نے تشریف لایا. اس لیے ان کا ایک لقب یہ حورائے انسیہ یا حوریت انسیہ، جنتی خاتون انسانی شکل میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اثر دیکھیں کہ تربیت اگر اولاد، فرزند یا بیٹی حضرت زہرا علیہ السلام نہیں بن سکتی کوئی بیٹی، لیکن ہم تمثیل کے لحاظ سے نزدیک کوئی بنے، تو عبادت لازمی ہے. حلال کھانے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. حلال کھانا ہو، عبادت ہو، پاک و پاکیزہ ہو، اس کے بعد ایسا فرزند آ سکتا ہے دنیا میں، ایسی بیٹی کوئی آ سکتی ہے دنیا میں. تو یہ دیکھیں تربیت اولاد کے لیے پیغمبر نے، اب سیرت نبی یہ ہے کہ انہوں نے دکھایا کہ تربیت اولاد بہتر چاہیے تو پلاننگ
ازدواج کہاں پہ یہ فرزند متولد ہو، کہاں کس رحم میں ہو، یہ سب کچھ لازمی ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچے اور اس کے بارے میں پلان کرے. کہ اسی طرح ایسا جو جیسا ہم دیکھتے ہیں، ہاں ایک بات یہ ہے کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. کبوتر کے ساتھ یعنی رہتا ہے اور جو ہے نا باز شاہین کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ صحیح ہے کہ غلط لوگ برے لوگ بروں کے ساتھ رہیں گے اور اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ رہیں گے. تو حقیقت ہے کہ اور اچھا لڑکا جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ اچھے خاندان میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن تب بھی یہ پلانڈ ہونا چاہیے. بالکل. بس ایسے ہی وہ بھی اچھے ہم بھی اچھے چلیں بسم اللہ اور اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی بھی اچھا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جب پلان ہو اس کے بعد جو والدہ ہو اس کے بارے میں بہت ساری سفارش آئی ہے. کہا گیا ہے کہ حدیث میں کہ حلال ہو کھائے یا اس دوران کیا کام انجام دے، دعا پڑھے یا نماز ہو باقی چیز ہو. آپ نے کب وہ داستان سنی ہوگی جو ایک عالم کے بارے میں ہے کہ وہ چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے کم سنی میں، تو انہوں نے کسی شخص، پرانے زمانے کی بات ہے شاید نجف کی بات ہے، یہ ایک عالم کے فرزند ہے، تو ایک شخص جا رہا تھا اس کے پاس، وہ مشک تھی یعنی جس میں پانی بھرتے تھے. تو یہ بچہ آیا کم سن تھا، تو انہوں نے اس کی مشک میں وہ جو ہے نا سوراخ کیا. تو عالم ان کے پاس یہ بات پہنچی، وہ شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو گناہ نہیں کیا کبھی اپنی زندگی میں، کوئی گناہ نہیں کیا، یہ اس میرے بچے نے ایسا کیوں کیا. تو یہ سوال لے کے ان کی والدہ کے پاس گئے یہ عالم. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے کوئی گناہ کیا ہے زندگی میں یا جب یہ آپ کے بطن میں تھا یہ فرزند. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، یہ میرے فرزند میرے بطن میں تھے، تو میں راستے سے چل رہی تھی تو میں نے ایک بہت خوبصورت ایک انار دیکھا، دل نے چاہا کہ یہ کھاؤں، لیکن ہمارا نہیں تھا، باغ ہمارا نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا، ایک یہ تھی اس کو میں نے اس انار کو جو ہے نا تھوڑا سا سوراخ اس میں کیا اور اس سے جو تھوڑا پانی نکلا، وہ جوس تھوڑا سا نکلا، تو وہ میں نے پی لیا. تو کہا اس عالم نے کہا دیکھا بے عینی ایسا ہی تمہارے بچے نے آ جاتا. اتنا اثر، بہت اثر ہوتا ہے. کھانا کس طرح کا، حلال ہو حرام ہو. ابھی حلال و حرام ہمارے معاشرے میں بالکل معنی نہیں رکھتا سب کچھ، اور ابھی امید بھی نہیں رکھ سکتے ہم. اگر یعنی معاشرہ اتنا برا ہو، حرام خوری اتنی زیادہ ہو، کرپشن اتنا زیادہ ہو، پھر ہم امید رکھیں کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی آئے گا اور وہ معاشرے کو ٹھیک کرے گا، اصلاح کرے گا. بلکہ تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین لازمی ہے. والدین آئیں، وہ اپنے آپ کو تربیت کریں، صحیح طریقے سے حلال کھائیں، صحیح کام کریں. اس کے بعد فرزند ایسا آئے گا جس میں پوٹینشیلٹی ہو، جو پھر آگے جا کے بڑھ کے کوئی نہ کوئی صحیح انسان وہ بن سکتا ہے. تو پہلے والدین کی تربیت اہم، اور اس کے بعد اسی لیے ہم بہت زور دیتے ہیں کہ پری میرج کاؤنسلنگ اس سے پہلے ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے والدین کی. تو یہ کاؤنسلنگ کے لیے کس کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ بہترین کیا رہے گا سورس اس کے لیے؟ کاؤنسلنگ مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں، اور اگر علماء کے پاس ہیں تو حتماً یہ جو ہے احادیث بیان کریں گے ان کے سامنے. حدیث میں آئے کہ اس طرح کھائیں، حدیث میں آئے اس طرح کریں، حدیث میں آئے کہ بطور مثال اگر آپ خرما لیں یا کوئی ایسی خاص چیز لیں تو خلقت آپ کے بچے کی صحیح ہوگی، اس کے اخلاق صحیح ہوں گے، آداب صحیح ہوں گے. اتنا تک احادیث میں آیا کہ کون سا غذا اگر ماں کھائے تو اس سے کیا کیا اثر پڑتا ہے بچے کو. تو تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت احادیث ہے. اگر بس انہی احادیث پہ انتخاب ہمسر سے یعنی کس سے ازدواج کریں، یہاں سے شروع کریں تاکہ تولد تک اگر بس ان احادیث پہ قرآن و حدیث کو لے کر ایک لائے عمل بنائیں، نصب العین رکھیں اپنے پاس اور اس پہ عمل کریں،
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ زمانہ اور جو نسل آگے آئندہ کی بہت ٹھیک ہو سکتی ہے، اچھی بن سکتی ہے۔ تو آغا صاحب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ والدین اسلامی تربیت اور بچوں کو اپنی شناخت بنانے کی آزادی کے درمیان توازن کیسے قائم کریں؟ ہاں دیکھیں، یہ جو سوال ہے یہ تولد کے بعد کے اس مرحلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو شناخت جو ہے، بچوں کی شناخت کیسے ٹھیک کریں، بنائیں، یہ آئندہ جا کے کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں، یا ان کا ذہن جو ہے نا کتنا قوی بنا سکتے ہیں ہم، تاکہ جو بھی کلچرل وار ہو، جب آئندہ جو بھی مشکلات ہوں اس کے سامنے ڈٹ سکیں۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی اصول ایک اور جو اس کے ساتھ بالکل ربط رکھتا ہے، وہ یہ کہ تولد کے بعد، جنم لینے کے بعد اس فرزند کے لیے ایک بطور کلی ایک قانون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کے لیے 3 سٹیج ان نے بنائے۔ 3 سٹیج؟ جی، کہ ہر ایک سٹیج کے لیے خاص ایک عمل ہے، یعنی اس میں کس طرح یہ ماں باپ کام کرے۔ شناخت بھی بنے گی، آئیڈیالوجی بھی بنے گی، یعنی آئیڈیالوجی اور ورلڈ ویژن، یہ سب کچھ بنے گا۔ تربیت ہوگی بچے کی تاکہ آگے جا کے یہ بھٹکے نہ۔ اور شناخت تو بچے سے ہی، اسی یعنی چھوٹی عمر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر سٹیج کو دیکھ کے آئندہ انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا، اسی کے تھوڑا جواب دینے کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ واپس آ سکتے ہیں، پلٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں، شناخت کے لیے ابھی سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ 3 سالہ بچہ جو ہے وہ بالکل کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ بالکل سمجھ لیتا ہو۔ 3 سالہ بچہ کاملاً، بطور کل کاملاً، پورا کمپلیٹلی وہ کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھتا ہے کہ کاز کیا ہے، ایفیکٹ کیا ہے۔ بالکل۔ ابھی ایک ضمنی بات کریں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں پروبیبلٹی یوز ہوتی ہے، استعمال ہے، حساب الاحتمال ہے، لیکن انسان پروبیبلٹی کے ذریعے نہیں سوچتا، یعنی اس کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، کون سی چیز علت ہے، کون سی چیز معلول۔ اور انسانی ذہن اس کے علاوہ نہیں سمجھتا، یہ تھاٹ پروسیس بالکل مائنڈ سیٹ انسان کا یہی ہے، یہ کنیکٹ کرتا ہے، یہ رابطہ ایجاد کرتا ہے نکات کے درمیان، یہ کاز ہے، یہ ایفیکٹ ہے، یہ کاز ہے، یہ ایفیکٹ ہے، یہ کاز ہے۔ دیکھیں، پہلے والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہ 3 سالہ بچہ جو میرا ہے یہ بالکل سمجھتا ہے، پورے تمام چیزیں سمجھ لیتا ہے، آرچب بچگانہ وہی حرکات ہوں گے ابھی، اور ظاہر بھی کرے گا کہ یہ بچہ ہی ہے، لیکن کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھتا ہے۔ اگر ہم مثال دیں تو آپ کے سامنے، تو ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو وعدہ دیا ہے کچھ تو وہ وعدہ پورا کرو۔ کیوں؟ چونکہ یہ خالقیت والدین میں دکھتا ہے۔ اگر وعدہ پورا نہیں ہوا تو کاز اینڈ ایفیکٹ ایک مثال ہے، بالکل بالکل، تو جو نقطے ہیں نا وہ بکھر جائیں گے۔ تو یہ کاز خالق اور ایفیکٹ مخلوق، رازقیت، معافی چاہتا ہوں، رازقیت جو ہے نا وہ سمجھ لیتا ہے۔ تو رازق اور مرزوق اور رزق، یہ کنیکشن اس کے ذہن سے بالکل ہٹ جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب یہی بچہ آگے جا کے جب اس میں شعور اور زیادہ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رازقیت پہ اعتماد نہیں کرتا، یقین نہیں رکھتا۔ یہ ایک وعدہ توڑنے کی وجہ سے جی اتنا اثر، چونکہ رازقیت کو اب یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو کنیکٹ نہیں کر پاتا وہاں پہ، کیونکہ والدین میں وہ ایسا والدین نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب یہ رازقیت اور رازق اور مرزوق کے درمیان یہ کنیکشن ایجاد نہیں کر پاتے، رابطہ ایجاد نہیں کر پاتا بچہ۔ اب اس کے سامنے رازق اور مرزوق حاصل کرنا ہے، خود حاصل کرو، کسی پہ رازق پہ بھروسہ نہیں رہتا، بھروسہ نہیں کرتا۔ دیکھیں، شناخت ہم تب بنا سکتے ہیں بچے کی تربیت شناخت کے لحاظ سے
تب ہم بنا سکتے ہیں، ایجاد کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں جب خود تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے رازقیت اور مرزوقیت، اگر ہم عربی لفظ یہاں پہ استعمال کریں، رازق ہونا، مرزوق ہونا، یعنی جو رزق لیتا ہے کسی سے، تو یہ والد صاحب یا والدہ اسی وقت اس رابطے کو یعنی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ تربیت اس طرح بہت ہی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی سنجیدہ چیز ہے، بہت سینسیٹیو چیز ہے، اور لازم ہے. دوبارہ ہم کہیں گے کہ تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین لازمی ہے، تاکہ والد اور والدین دونوں کو پتہ ہو کہ میرا بچہ جو ہے یہ کس طرح سوچتا ہے، کب یہ صحیح طریقے سے سوچنا شروع کرے گا، اور میرے کون سے کام ایسے ہوں گے کہ جو اس شناخت پہ اثر ڈالیں گے. تو احادیث اس کے بارے میں ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی اس پہ بحث بات کر سکتے ہیں. تو ایک مثال دیں اپنے روزمرہ زندگی سے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان جو ہے، والدین جو ہیں، وہ اسلامی اور حقیقی کاز اینڈ ایفیکٹ کو چھوڑ کر نیا کاز اینڈ ایفیکٹ وہ ایجاد کرتے ہیں بچوں کے ذہن میں. یعنی جو رازقیت کو جو حقیقی ایک چیز ہے، اور رزق ہم اللہ تعالیٰ ہمیں رب ہے عالمین کا، تو وہی عطا کرتا ہے، لیکن ہم اس حقیقی چیز کو وعدہ توڑنے کے ذریعے کی وجہ سے ہم اس حقیقی کاز اینڈ ایفیکٹ کو توڑ دیتے ہیں. اپنے کاموں کے ذریعے ہم ایک جعلی بالکل جس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہم اس کا رابطہ ایجاد کرتے ہیں. اپنے معاشرے کی بات کریں، اگر یہاں پہ جیسا زبان، اردو زبان میں بہت مشہور ہے، بلی نے راستہ کاٹا. ہاں بالکل. یا ہمارے آپ یعنی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لیڈی سامنے آ جائے، خصوصاً ایک طبقے میں کام پہ نکل رہے ہیں، لیڈی سامنے، کاز بلی کا راستہ کاٹنا، لیڈی کا سامنے آنا، ایفیکٹ کام کا نہ ہونا، کام نہیں ہوگا. یہ مینٹیلٹی ٹوٹل مائنڈ سیٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ. سائنس نے پروو کیا ہے، یہاں پہ سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے. انسان اگر سوچتا ہے تو کاز اینڈ ایفیکٹ، ڈاٹس کنیکٹ ہوئے ہیں، تو اس کے بغیر نہیں سوچتا. یہ ہیپ ہیزرڈ یا ایسے ہی آ جاتا ہے، کوئی بات آ جائے، کوئی کام آ جائے، بس کام کر دے گا، نہیں. بالکل ورلڈ ویژن، آئیڈیالوجی، شناخت کاز اینڈ ایفیکٹ پہ. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح کاز اینڈ ایفیکٹ ہم کنیکٹ کر پا رہے ہیں اس بچے کے ذہن میں. سوچ رہا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے، حقیقی کو میں نے توڑ دیا، اب میں جعلی کو ایجاد کر رہا ہوں. میں اپنے بچے کے سامنے میں یہ کہتا ہوں کہ فلانا یا بلی آ گئی، راستہ کاٹ دیا، اب میں کام پہ نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اب کام ہونے والا نہیں. کاز اینڈ ایفیکٹ کریٹ، ایجاد ہو گیا. یہی بچہ بڑا بن جاتا ہے، یعنی جوان ہو جاتا ہے. دوبارہ یہی بچہ اگر دروازے سے باہر نکلے اور بلی راستہ کاٹے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، ری ایکشن کیا ہوگا؟ آج کام نہیں ہوگا. تو کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے، صحیح کاز اینڈ ایفیکٹ کنیکٹ نہیں ہوا ہے. کاز ہم نے ایجاد کیا ہے یا کلچر نے ایجاد کیا ہے، اور ایفیکٹ بھی ہم نے اس کو قرار دیا ہے. ایسا کچھ نہیں. یہ معذرت چاہتا ہوں، ایک سوال ادھر ہی میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. تو یہ کتنا ڈیگریڈنگ ہے ایک عورت کے لیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، یہ عورتیں بھی کہتی ہیں آج، کہ عورت اگر آگے سے آئے، زنان زنگ آئے، تو ایک مرد کو بولتے ہیں نہیں ہاں اچھا ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کتنا ڈیگریڈنگ ہے؟ اس پہ بہت ہی ڈیگریڈنگ ہے، بہت زیادہ ڈیگریڈنگ ہے. اس پہ تو ایک جگہ پہ ہم تبلیغ پہ گئے تھے، کہیں ایجوکیشن کے سلسلے میں گئے تھے کہیں، تو وہاں پہ ایک کیمپ چل رہا تھا، ایجوکیشن کیمپ. تو وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی، ورلڈ ویژن، مونوتھیزم، توحید. چونکہ توحید بھی ورلڈ ویژن کا حصہ ہے. ورلڈ، ہم اگر دنیا دیکھتے ہیں تو اپنے مائنڈ سیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں، جو کاز اینڈ ایفیکٹ. ڈاٹ کہیں اللہ وہاں پہ کریٹ نہیں ہوا ہے تربیت اولاد کے ذریعے سے. والدین نے وہ ایجاد نہیں کیا، وہ ڈاٹ، وہ کنیکشن ایجاد نہیں کیا، بلکہ دنیاوی کنیکشن ایجاد کیے ہیں، فضول اور کلچرل اور باقی سب کچھ جس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے ایسا سمجھتا ہے. تو بات ہو رہی تھی اسی کاز اینڈ ایفیکٹ پہ، تو ہم نے وہاں پہ یہ مثال سامنے رکھی کہ ہمارے یہاں کے اگر کوئی لیڈی سامنے، تو ہنسنے لگے سب. زمبابوے سے تھے، ساؤتھ افریقہ سے تھے اسٹوڈنٹس، تو وہ ہنسنے لگے سب.
تو میں نے البتہ ان سے یہی کہا کہ ہم نے مثال بیان کی تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ حقیقی نہیں ہے، کلچر نے ایجاد کیا یا لوگوں نے، سوسائٹی نے ایجاد کیا. تو آپ ذرا اس طرح کا کوئی کلچر کوئی چیز بتائیں، کاز اینڈ ایفیکٹ. تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ مسن تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں گی تو آپ ہنسیں گے. تو میں نے کہا ہم نے کہا اور آپ ہنس دیے، آپ بھی کہیں اور ہم بھی ہنس دیں گے. تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ لیڈی عورت اچانک ایندھن پہ بیٹھے نا، لکڑی کا ایندھن جو ہوتا ہے جلانے کے لیے، تنور ونور، اس پہ بیٹھے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا شوہر آج مر جائے گا. لیڈی کا اس لکڑی پہ بیٹھنا، لکڑی جو جلاتے ہیں تنور میں یا باقی جگہ، اور شوہر کا مرنا، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ وہاں پہ ایجاد ہوا، رابطہ کلچرلی ان کے مائنڈ سیٹ میں. تو ہم سب ہنس دیے. ہم نے کہا ماشاء اللہ، ہمارے تو تصور میں بھی یہ نہیں آتا کہ ایک لیڈی بیٹھے شادی شدہ اور اس کو کہا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے عجیب و غریب باتیں کہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، لیکن بہت تعجب کیا اور تعجب ہوا. دیکھیں، یہ تربیت، شناخت جو ہم بنا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے بنا رہے ہیں. ہم پڑھاتے نہیں کلاس میں بچے کو الف زبر بے زبر، یہ پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. تربیت اس طرح نہیں ہو، تربیت عمل سے ہو رہی ہے، والدین سے. ان کے عمل سے بچہ زیادہ ڈاٹس کنیکٹ کرتا ہے، سیکھتا ہے. یہ بچہ جو سیکھتا ہے یہ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے ڈاٹس. والد صاحب کا بالکل اس طرح ہونا، ماں کا اس طرح ہونا، یہ اس کے ذہن میں تصور لاتا ہے کہ لیڈی کا مقام کیا ہے، یہ مرد کا مقام کیا ہے، فیملی میں نہیں بلکہ سوسائٹی میں. تو اس طرح کے کاز اینڈ ایفیکٹ اس کے ذہن میں وہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں اور شناخت بن جاتی ہے. اگر ہم اس کو کہیں کہ ہم نے تربیت غیر اسلامی کی تو وہ صحیح بات ہوگی. کون اسلامی تربیت کرتا ہے؟ کون صحیح عقائد اپنے عمل کے ذریعے بچوں کو دیتا ہے؟ شناخت ہم صحیح ایجاد نہیں کر پاتے، اور ایسے بچے جو ہے نا آگے جا کے بہت آسانی سے بھٹک سکتے ہیں. تو یہ ٹھوسی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے شناخت، بلکہ ہمارے عمل سے دیکھتے رہتے ہیں، عمل دیکھتے ہیں. کشمیری میں ہے کوکر تچھان پوت ہچھان، بہت زبردست مثال ہے. یعنی جو مرغی ہے وہ زمین پہ خروشتی ہے تو چوزے بھی سیکھتے ہیں کہ اب ایسے خروچنا چاہیے. کسی کلاس میں اس مرغی نے بچوں کو نہیں سکھایا خروچنا لازم ہے، واجب ہے، تو بلکہ عمل کیا اور وہ سیکھ گئے. بچے بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ تو سیکھ جاتے ہیں. اور کافی تعجب کی بات ہے کہ آج کل بھی عورتیں ایسا کہتی ہیں کہ زنان زنگ ہے. میرے ساتھ بھی بہت بار ہوا ہے، یا شادی پہ مجھے بولتے ہیں کہ آپ آ جاؤ، میری ٹانگ اچھی ہے، ایسا بولتے چینج زنگ چھ اصل، کچھ اس طرح سے بولتے ہیں مجھے. تو اب جانا پڑتا ہے کبھی یا ایوائڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس میں اگر ایوائڈ کیا اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے یا پھر کہنا چاہیے باضابطہ لوگوں سے؟ سختی سے انسان منع کر سکتا ہے. بالکل سختی سے منع کریں. ہاں بسم اللہ، سختی سے منع کریں. نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں مانتا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو آپ نے اسی دوران بتا دیا تھا کہ یہ 3 سٹیج ہوتے ہیں ایک بچے کی تربیت کے. تو وہ کیا 3 سٹیجز ہیں، اور کیا وہ میل فیمیل دونوں کے لیے سیم ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال یہ ہے، اور اس پہ ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر ائمہ علیہ السلام، یہ حدیث مختلف ذریعوں سے ہم تک پہنچی، اور حدیث جو نا ائمہ علیہ السلام انہوں نے بھی فرمائی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہوئی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 7 سال، پہلے 7 سال اس کا ایک سٹیج ہے، دوسرے 7 سال ایک اور سٹیج ہے، تیسرے 7 سال ایک اور سٹیج ہے، اور ہر ایک سٹیج کے لیے خاص لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا. اگر ہم یہی احادیث بلکہ لیں اور انہی کلمات پہ ہم غور کریں، جو لفظ وہاں پہ عنوان دیا گیا ہے اس بچے کو، وہ ذہن میں رکھیں تو ہمیں بہت سارے نتیجے حاصل ہوں گے، بہت سارے نتیجے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. پہلے سٹیج کے لیے بچے کو کہا گیا ہے سید،
سید یعنی کنگ، بادشاہ. دوسرے سٹیج کے لیے، دوسرے 7 سال کے لیے، انہیں پہلے 0 سے لے کر 7 سال تک سید ہے. 7 سال مکمل ہونے کے بعد وہاں سے 14 سال تک غلام ہے، عبد. 14 سال ختم ہونے کے بعد 21 سال تک وزیر ہے. صحیح. اب آپ معاشرے کو ذہن میں بھی رکھیں یہاں پہ کہ بچہ آیا پورے 7 سال سید رہتا یا نہیں رہتا، یا 3 سال شروع ہوتے ہی، تیسرے سال شروع ہوتے ہی بھیج دو بھائی، گھر سے باہر نکالو، اسکول بھیج دو. بنا ہوا ہے زمانہ. میں یہاں پہ ہم اعلان یہ جنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم حدیث کو پیش کر رہے ہیں. بالکل. تو حدیثوں میں کیا ہے اس کا؟ پہلے 7 سال کے لیے جو لفظ یا الفاظ مختلف احادیث میں استعمال ہوا ہے. دیکھیں سید کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ. بادشاہ یعنی جو چاہے وہ انجام ہونا چاہیے. حکومت ان کے ہاتھ میں. حکومت ان کے ہاتھ میں. 0 سے لے کر 7 سالہ بچے کے ہاتھ میں حکومت ہے گھر میں. وہ حکم کرتے ہیں بھائی مجھے یہ چاہیے. ہاں والدین کوئی مضر چیز نہ دے، یا جو ان کی توانائی میں، قدرت میں ہے، وہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر نہیں کر سکتے تو بچے کو بالکل یعنی جھوٹ نہیں کہیں. وہاں پہ جھوٹ ہم دیکھیں، شناخت والدین کی. جب بچے کے سامنے کاز اینڈ ایفیکٹ ایجاد کیا ایک اور طریقہ، کسی جو نا پنشمنٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ ایک آسان طریقہ میں سکھاتا ہوں والد صاحب. تو بطور مثال یہاں پہ نکتہ میں کہوں تو آگے سید کی طرف بڑھوں، لازمی ہے، ایک مثال اور ہے. تو بطور مثال ہمارے سامنے کوئی پوچھتا ہے یا کسی سے پوچھواتا ہے کہ فلانی شخص گھر میں ہے، کہتے نہیں ہے. صحیح. یا ابھی آج کل کے زمانے میں موبائل پہ ہم ہیں تو بچہ دیکھ رہا ہے، دوست پوچھتے ہیں کہاں پہ ہیں آپ؟ میں تو پہنچ گیا لال چوک، بطور مثال کشمیر میں. بالکل گھر پہ ہوں، میں تو پہنچ گیا. بچے کو میں نے سکھا دیا عمل سے. اب یہی بچہ جب اسکول جائے گا، کام کیوں نہیں کی، ہوم ورک کیوں نہیں کی، بطور مثال 8 سال کے بعد ہم لے لیں کہ وہ اسکول جا، میں بیمار تھا یا میں نہیں تھا. بالکل. تو بالکل جھوٹ سکھا دیا عمل کے ذریعے، اور ہم نے یہ سکھا دیا. شناخت بالکل خراب ہو گئی ہے اسلام میں. تو اس طرح کوئی جھوٹ نہ بولے یہ والد صاحب، حقیقی ریشنل آگے بڑھیں. تو جو بھی طریقہ بہترین ہوگا وہاں پہ وہ کہیں کہ یا میں نہیں کر پاتا، یا ہم نہیں کر پائیں گے، یا انشاءاللہ اس سے بہتر میں آپ کو دوں گا، یا باقی چیز. لیکن ہے بادشاہ، وعدہ دیں تو وعدہ پورا کریں 7 سال تک. اور ایک لفظ جو یہاں پہ ایک اور، اس کے آگے آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں. یہ ایک میدان کھول دیا، ایک دروازہ باب کھل گیا ذہن میں. اب آپ دیکھیں کہ سید کا معنی ہے کیا اور کیا کیا کر سکتے ہیں وہ. بالکل میرے ذہن میں آلریڈی چل رہا ہے کچھ. اب ایک اور لفظ جو یہاں پہ یہ حدیث مبارک میں آیا ہے یا احادیث میں آیا، جو مختلف احادیث ہیں اس کے بارے میں، وہاں پہ آیا ہے دا، چھوڑ دو. دا پہلے 7 سال چھوڑ دو، یہ آپ کو کنٹرول کرے، آپ اس کو کنٹرول مت کرو. سید ہے نا. بالکل. تو وہ توانائی اس میں ایجاد ہوگی، پوٹینشیلٹی ایجاد ہوگی. تو ایک بچے کھیل رہے تھے مٹی کے ساتھ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے حاضر ہو، انہوں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، انہوں نے کہا کھیلنے دو. بچوں کے لیے یا آج کل سائنس بھی ہے. آج کل میں نے سنا ہے کہ ایک اینٹی سیپٹک کچھ یہ کلے بنائی ہے انہوں نے، مٹی ہے لیکن اس میں بیکٹیریا ختم کیا انہوں نے. اچھا. وہ غرب میں، ویسٹ میں ایسا ہو رہا ہے اور ہم بالکل پیچھے. وہ مٹی دیتے ہیں بچوں کو تاکہ وہ کھیلیں مٹی کے ساتھ، اور اس میں وہ یہ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، کچھ انہیں دوائی ڈالی ہوتی ہے تاکہ بیکٹیریا کوئی بیماری نہ ہو. لیکن بچوں کو کلے دیتے ہیں، کلے مٹی. تو پیغمبر فرماتے تھے، اور بچوں کو مٹی کے ساتھ بہت رغبت ہوتی ہے، کھیلنا چاہتے ہیں. بالکل. بیٹھیں گے سڑک پہ، وہیں پہ مٹی کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے، فطرت ہے. تو یہ چھوڑ دیں، کھیلنے دیں ان کو. ہاں مضر نہ ہو، جس طرح ہم نے کہا کہ کوشنز وہاں پہ ہیں، وہ آپ نظر میں رکھیں. اور یہ لفظ بھی آیا دا لائبین، کھیلنے دو انہیں 7 سال، کچھ مت کرو، کھیلنے دو، بالکل چھوڑ دو، 7 سال کھیلیں. لفظ وہاں پہ آیا، بالکل کھیلنے دیں آپ. آج کے زمانے میں کیسے کریں ہم لوگ؟ یہاں پر
ابھی 1.5 سال کا ہی بچہ ہوتا ہے یا 1 سال کا، ابھی کیا کہاں چھوڑے اسے پڑھائی اسکول میں؟ اب تربیت کیسی ہوگی؟ اس کے پوٹینشیلٹیز، اس کی جو پوٹینشیل، وہ جو ہے نا توانائی ہے، وہ ہم نے کہاں تک ہم نے اجازت دی کہ وہ بڑھے گی؟ جب یہ مٹی کے ساتھ کھیلے گا، اور بلکہ بعض احادیث میں یہی آیا کہ اگر شیطنت کر رہا بچہ تو کرنے دو 7 سال، 7 سال کے بعد یہ جو یہاں پہ اس نے شیطنت کی، اسی اندازے سے وہ اس میں عقل آ جائے گی 7 سال کے بعد، یعنی درک اس میں ایجاد آئے گا، ادراک، قدرت ادراکیہ جو ہے، یعنی جو علم حاصل کرنا اپنے 5 حواس خمسہ کے ذریعے، یہ 7 سال جب آپ کھیلنے دیں گے، یہ ان کو تجربہ کرے گا، اس سے آنکھوں سے کرے گا، ہاتھوں سے کرے گا، حواس خمسہ یہ استعمال کرے گا بالکل اپنے، چونکہ یہی ذرائع ہیں، منابع علم یہی ہیں، اسی ذریعے سے ہمیں علم ملتا ہے، بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی علم حاصل کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں حواس خمسہ ہے، یہ 7 سال اس کو بالکل تجربہ کرے، یہ پوٹینشیل بالکل انتہا تک پہنچے، پھر اس کی عقل کامل ہو جائے گی 7 سال کے بعد، سوچنا یہ شروع کرے گا، صحیح سوچنا شروع کرے گا۔ لیکن جب ہم نے اس کو اجازت دی 7 سال، لائب، سید اور بہت سارے الفاظ، بالکل اگر تربیت والدین شروع ہو جائے تو تربیت والدین ان سلسلوں میں یا ان جو نا کاؤنسلنگ سیشنز میں اس پہ بہت زیادہ بحث و گفتگو کی گنجائش ہے، ابھی ہم اس طرح زیادہ بحث و گفتگو نہیں کر سکتے۔ دوسری سٹیج عبد، یعنی اب 7 سال کھیلنے کے بعد یہ اب مطیع بنے گا۔ بھی معاف، اس سید پہ ایک ڈاؤٹ ہے، عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ پھر لائن کرے تو کرے کہاں پہ ڈرا، لمٹ کہاں پہ ڈالے، کیونکہ بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں سونا اور مٹی ایک جیسی چیز ہے، یا تو پھر وہ مٹی کو زیادہ ترجیح دے گا، تو سونا ایک ہی بات ہے اس کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر اس نے کوئی ایسی چیز، مثال کے فون اٹھا لیتے ہیں تو بچے پہ بھڑک جاتا ہے، نہیں یا کیمرہ اٹھا لیتے ہیں، بہت اچھا کیا، تو وہ اس پہ تھوڑا بتا دیجیے کہ دیکھیں لائب لازمی ہے، لیکن موبائل یہاں پہ سامنے رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ اگر موبائل ایک دفعہ دیکھے گا تو لائب کھیلنا جو ہے نا ریئل ورلڈ کو چھوڑ کے ورچوئل ورلڈ میں کھیلنا شروع کرے گا۔ یہ ایک بہت نقطہ آپ نے یہاں پہ صحیح کہا، کھیل کود جو ہے نا یہ اس کو چھوڑ کے اب یہ ایک فرضی دنیا میں کھیلے گا، کودے گا، لیکن اس کو کھیل کود لازمی ہے اس کے لیے، کہاں پہ؟ حقیقی دنیا میں۔ میں نے بعض والدین ایسے دیکھے ہیں جو ہماری بھی کمزوری ہو سکتی ہے کہ ہم نے موبائل جو ہے نا اپنے ساتھ رکھا، وہ بھی اسمارٹ فون جس طرح، اور میں عمل سے، اپنے عمل کے ذریعے بچے کو دکھاتا ہوں کہ میرا اسکرین ٹائم کتنا ہے، اس کے سامنے میں ٹائم، وہ میں سکھا رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں اپنے بچے کو عملی لحاظ سے، شناخت اس کی بنا رہا ہوں، ورلڈ ویژن اس کی کریٹ کر رہا ہوں، اس کے سامنے یہ کام کر۔ میں نے بعض اس زمانے میں بھی والدین ایسے دیکھے ہیں جو بالکل کوشس ہیں اور جو پلان کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کے پاس موبائل ابھی وہی 20 سال پرانا موبائل، وہ جو بٹن والا، پیسے بہت زیادہ ماشاءاللہ، لیکن خریدتے نہیں۔ کہا کہ میں تعلیم نہیں دینا چاہتا اپنے بچے کو، میں اپنے آپ پہ جو ہے نا میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں تاکہ میرا بچہ صحیح بنے۔ موبائل بالکل پرانا، کال آئے گی اٹھا لیا، جواب دیا، بس اس کے بعد جیب میں، باقی بات شاید سوال کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ گراں قیمت چیزیں جو ہے نا ان کے سامنے نہ رکھیں، اس طرح کی کوئی چیزیں دور رکھیں، لیکن جب اٹھائی تو آپ ان پہ جو ہے نا وہ اونچی آواز میں آپ چلائیں نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نہیں، رکانا ہے کسی بہترین طریقے سے، کوئی الل بدل کوئی چیز دے دیں، کوئی نئی چیز، دوسری چیز دے دیں۔ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، انڈا توڑیں گے، توڑنے دیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ بچے کی قیمت زیادہ ہے، ایک انسان ہے، وہ ایک پیالہ ہے، پیالی ہے چھوٹی سی، وہ توڑ رہے ہیں، یا بھی بہت یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں بچے، تو یہ ایکسپیریمنٹ نہیں بلکہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں، نفسیاتی طور پہ، سائیکولوجیکل طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ فائدہ آپ کو مل رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا،
جتنا زیادہ یہ سینسز یوز کریں اتنا زیادہ ان کو آگے بڑھ کے ان کی عقل کامل ہو سکتی ہوگی بہترین انشاءاللہ. تو اس طرح احادیث میں ہے کہ کھیلنے دیں، چھوڑ دیں. اس کے بعد جب انہوں نے اپنا بچپن نکال دیا پورا، شیطنت انجام دی پوری، کھیلے کودے، اس کے بعد یہ آرام سے رہیں گے. یہ نتیجہ طبیعت کے لحاظ، ہاں طبیعی طور پہ 7 سال کے بعد اب ایسا سٹیج آئے گا جہاں پہ آپ ان کو اب غلام بنیں، عبد بنیں. چونکہ اب ایک ایسا سٹیج ہے جس میں آئندہ کی زندگی ان کی بنے گی، طرز زندگی، طور طریقہ باقی. تو اب یہاں احادیث میں ہے کہ اب شروع کریں قرآن سکھانا، حلال و حرام سکھانا. 7 سال وہ بھی نہیں کرنا. ہم نے احادیث میں دیکھا کہ یہ ہاں الف بے آج کل جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ہمارے دوستان جو ہیں وہ دوست وہ اشکال کر سکتے ہیں. آپ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کریں وہ مت کریں. میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں سامنے بس، اور اگر کچھ اشکال کرنا ہے تو احادیث پہ کریں یا اس طرح کا. تو سید ہے، تھوڑا تھوڑا مینیج ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار فلم دکھائی، قرآن کچھ سنایا، یا اگر کسی بچے میں یہ ہے تو دیکھیں ہم بطور قانون پیش کر رہے ہیں سامنے لاز. تو لاز میں ایکسیپشن ہر ایک جگہ پہ. کوئی ایک ایسا بچہ ہے کہ جو یعنی فوق العادہ بچہ ہے، یعنی فارسی میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو بالکل نیچرل اس ایج کے بچے جو وہ کام انجام نہیں دیتے، جینیس ہے وہ. تو اس کی تربیت ویسی ہونی چاہیے جینیس کی. کوئی بچی جو ہے یا بچہ جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے، قرآن سنتا ہے اور احادیث جو حفظ قرآن کر پاتا ہے آرام سے، تو مدد کریں. ہم وہ بات نہیں کر رہے. اگر ہم یہاں اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ اگر سکولنگ کرنی ہے، ٹھیک ٹھاک علم سکھانا ہے، تو وہ آپ 7 سال کے بعد کریں احادیث کے بنا پر. ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے. ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے، ہم معمول زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی اگر معمول ہو تو یہ ہو کہ 7 سال مکمل ہونے دیں، یہ پورا بچپنا جو ہے نا گزار دیں پورا توانائی کے ساتھ بالکل. وہ اب اس کی عقل جب کامل ہوگی اب شروع کریں تعلیم و تعلم، پڑھانا سکھانا. تو یہ صحیح اب سیکھے گا، اور اس دوران آپ اس سے کام کروائیں تاکہ یہ زندگی کو سمجھے. اگلے 7 سال بالکل جو آپ کروائیں اس سے کام، یہ کرو وہ کرو، تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے. ماریں، ہاتھ مت اٹھائیں، بالکل ایسا نہ کریں، بوسہ دیں، بالکل صحیح. تو یہ ختم ہونے کے بعد تیسرا سٹیج جو ہے وہ ہے وزیر. اب اس کی بات 15 سال جب ہو گیا، اس کی ایج جب ہو گئی، تو آپ سنیں بات اور اس پہ عمل بھی کریں. یعنی کہ آپ ان کی بات سنیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے. وزیر کا معنی یہ ہے کہ ان سے مشورت لیں. 21 سال تک اگر یہ ہم نے سٹیج بالکل ہم نے طے کیے تو 21 سالہ جوان بہت ہی میچور ہوگا. 21 سالہ جوان بہت میچور، بچپنا ان نے گزار دیا ہے صحیح طریقے سے، عقل ان کی کامل ہو گئی ہے، تعلیم بھی اب یہ بالفور سیکھ لے گا انشاءاللہ 7 سال کے بعد. اب جب آپ نے ان سے مشورہ لینا شروع کیا تو اب آپ کے سامنے یہ بھی کہے گا کہ بابا یا پاپا یا والد صاحب جب وزیر بنے تو جناب میرے ساتھ یہ ہے، مجھے غسل واجب ہو گیا. یہ بھی آپ شیئر کریں گے وہ ان کے ساتھ. تو یہ شاید وہ جو ایڈولسنس کی وہ مشکلات جو ہے نا، یہ کھلم کھلا بات ہونا تہذیب کے ساتھ، یہ شاید اس کو کنٹرول کر پائے. یہ مولانا صاحب آپ نے بہت بہترین بات بتائی ہے. میں نے آج تک دیکھا ہے کہ بچے جو ہے وہ باہر سے ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا آپ نے بولا غسل وغیرہ. تو یہ ماں باپ کا فرض ہے، تو وہ کیوں اس پہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یا کیا کرنا چاہیے؟ اگر لڑکا ہے تو والد صاحب، لڑکی ہے تو والدہ. تو نہیں، یہاں پہ تو ہم نے جو تربیت والدین کے ہاتھ میں ہے. وزیر جب بناتے ہیں تو وزیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیئر کرے، مشورت لیں ایک دوسرے سے، وہ زندگی کے بارے میں ان سے سوال پوچھیں، البتہ بے حیائی کے ساتھ نہیں. تو ہم نے بعض دوستوں کا ایسا دیکھا ہے کہ جب ان کے سمجھ میں آ گیا کہ اب بچہ 14 سال کا ہو گیا تو واجب ہے ان پہ کچھ چیزیں، تو ان سے بالکل
کرسٹل کلیئر، لیکن حیا کے ساتھ انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ شاید آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو اگر ہو جائے تو ہم یہ غسل خانہ آپ کے لیے حاضر۔ سچویشنز ڈیفر کرتی ہیں، کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا، لیکن اس سٹیج میں حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاسداری کرتے ہوئے، شاید اس میں یہ پلان بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح والد صاحب یا والدین اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں، تو صحیح طریقے سے یہاں پہ گائیڈ کریں، مشورت لیں ان سے، مشورت ان کو دیں، جس طرح وزیر اور بادشاہ کے درمیان ان کا رابطہ ہوتا ہے، تو وہ اب رابطہ وہاں سے شروع ہونا چاہیے 21 سال تک۔ تو اس کے بعد بالکل حدیث کلی ہے، تو لڑکے کے لیے ہے، لڑکی کے لیے احادیث میں اس طرح نہیں ہے۔ اچھا، ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ لڑکیوں کے لیے شاید پہلے سے ہی کچھ زیادہ چیزیں اضافی ہوں، تو اس پہ بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کا رشد بلوغ جلدی ہوتا ہو یا ان کی عقل جلدی کامل ہو جاتی ہو، یہ اس پہ بحث و گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کلی جنرل یہ تب تک مراحل، یہ جو ہے نا 3 مراحل ان احادیث میں بیان ہوئے، اس کے بعد کھلا چھوڑ دیں۔ اب وزیر کے بعد اب بادشاہ بنا ہوا ہے خود، لیکن جب اور ہم نے دیکھے ہیں بعض ایسے لوگ جو ابھی 40-45 سال کے ہیں، لیکن وہ بچپنا وہیں پہ ہے، اندر ہے، تو کھوج جانچ پڑتال کرنے کے بعد، سوال کرنے کے بعد، جواب سننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ والدین نے اجازت نہیں دی کہ وہ 7 سال وہ بچپنا گزارے۔ وہ بچہ ابھی کہ 40-45 ایج میں بھی اب وہ 40-45 ایج میں وہ اب کھیلے گا نہیں مٹی کے ساتھ، لیکن وہ بچگانہ حرکت کرے گا۔ میں سمجھا، ہاں، وہ بچگانہ حرکتیں کرتے ہیں، چونکہ مشکل ہوتی ہے، وہ انہوں نے نکلنے نہیں دیا، وہ توانائی جو انرجی ہے نا وہ صرف ہونے نہیں دی، وہیں پہ رہی، تو ان نے آگے وہ بڑھتے گئے، نکلی نہیں کبھی وہ انرجی، یعنی اس کا استعمال نہیں ہوا، اب وہ آگے جا کے جو نا وقتاً فوقتاً گاہ بگاہ وہ ان کے ظاہر ہو جاتی ہے وہ طبیعت سے۔ جب وہ بادشاہ ہونا چاہیے تھا تو اسے بادشاہ رہنے دے نہیں دیا، تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے وہ کارواں۔ اچھا آغا صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ مشہور کہاوت ہے کہ باپ کا سخت ہونا اصل میں مہربانی ہوتی ہے، A father is cruel to be kind۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا آج کے دور میں اس کی کوئی اہمیت باقی ہے؟ اگر ہاں تو کیا اس کی کوئی حد ہے؟ اگر اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں ہے تو اس کے متبادل کیا ہو سکتے ہیں؟ تو جو ہم نے ابھی دیکھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ احادیث کی روشنی میں جو ابتدائی زندگی ہے بچے کی وہ 3 مرحلوں میں تقسیم کی گئی، تو یہ جو مشہور سٹیٹمنٹ آپ نے ابھی بیان کی، تو اس کا ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں، کہاں پر رول اس کا 3 سٹیج میں ہم دیکھ پاتے ہیں؟ آیا سید کے وقت، آیا عبد کے وقت، آیا وزیر کے وقت؟ باپ کرول بنے لیکن کس وقت؟ ٹو بی کائنڈ، سکھانے کے لیے۔ پہلے 7 سال میں اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو کرول نہیں بننا کبھی بھی، بلکہ وہ غلام ہے اور بچہ بادشاہ ہے، بچہ بادشاہ، اور ہم سے اطاعت کرنی ہے بچے کی، کھیلنے دینا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو چلانا نہیں ہے بلکہ سکھانا ہے، آرام سے سمجھا، نرمی سے، بالکل سید ہے، بادشاہ ہے۔ تو وزیر کے دوران ہمیں ان سے ان کے ایک باپ کرول بنے، وزیر کے ساتھ، ہاں وزیر کے ساتھ کرول بن سکتے ہیں، بلکہ ان سے مشورت لینی۔ عبد اگر ہے تو اس دوران شاید کوئی کہے کہ کرول بنے تاکہ وہ کائنڈنس جو ہے نا ایجاد ہو، یعنی کائنڈنس اس کی جو ہے نا کرویلٹی میں۔ لیکن اگر ہم احادیث کو ہی دیکھیں تو انسانیت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم کرول بنیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اس پہ شاید ہم آگے جا کے کبھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک حدیث یہاں پہ بہت لازمی ہے کہ ایک شخص آئے تو انہوں نے
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ پیغمبر کو دیکھا کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے وہ بہت ان کو تعظیم کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو کہا کہ جناب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کو بوسہ دیا۔ اللہ تو یہ جب وہاں سے شخص اٹھے، پیغمبر نے کہا جہاں تک میں جانتا ہوں تو میرے علم کے حساب سے یہ شخص اہل جہنم ہے، یہ اہل آتش ہے، اہل جہنم ہے۔ اتنا تو یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے، بلکہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ تعریف لازمی ہے یہاں پہ، ہم کروئلٹی کو کیا تعریف کرتے ہیں، کس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کروئلٹی یعنی ظلم، کروئلٹی یعنی ضرب و شدت، یعنی مارنا، برا کہنا، چلانا، تو شاید یہ معنی صحیح نہیں رہے گا۔ صحیح نہیں رہتا ہے۔ تو اس کا اردو جو ترجمہ لکھا ہے مجھے لگتا ہے وہ بہتر ہے بولنا کہ باپ کا سخت ہونا اصل میں مہربانی ہوتی ہے۔ سخت ہونا شاید یعنی عبد، اب چونکہ یہ بچہ جو ہے نا عبد ہے، سختی ڈسپلن کے لحاظ سے، چلانا نہیں بلکہ سختی، یعنی ان کو سکھانا، نظم و ضبط سکھانا زندگی کا۔ بالکل جیسے احادیث میں آیا کہ جو درخت انسانی تربیت کے لحاظ سے، اگر کوئی درخت ریگستان میں اگتا ہے اور ایک درخت کسی ایسی جگہ اگتا ہے جہاں پانی زیادہ ہو زمین میں، تو جو درخت ریگستان میں اگتا ہے اس کی جو آگ کی تپش جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس درخت کے جو اس زمین سے میں اگا ہے جہاں پہ پانی زیادہ ہو۔ تو اس کی زندگی کی جو ہے نا سختیاں ان کو سمجھائیں بچے کو عملی طور پہ، بلکہ نازک نہ بنائیں بلکہ سختیاں سکھائیں۔ اس لحاظ سے شاید اگر ہم کہیں تو معنی شاید ٹھیک بنا۔ تو آغا صاحب ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہم کیسے یقینی بنائیں کہ ہمارے بچے مغربی طاقتوں کے خلاف ایک مزاحمتی سوچ رکھیں اور وہ مغربی نظریات کے فریب میں نہ آئیں؟ ہم کیسے ان کو اپنے دین سے متاثر کریں تاکہ وہ مشہور شخصیات اور فضولیات کو رد کر سکیں؟ دیکھیں، اگر اس کے پیچھے فرضیہ ہم دیکھیں سوال کے پیچھے، تو وہ ایک دور حاضر کی جو سچویشن ہے سوسائٹی میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ پیش کیا گیا۔ بالکل کہ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن یہ ہے کہ جوان جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے جو نا آئیڈلز ڈھونڈتا رہتا ہے، یا جس طرح اشارہ کیا گیا سوال کے آخر میں مشہور شخصیات، یعنی وہ اپنے آئیڈیلز ڈھونڈتا رہتا ہے، یا اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی تو وہ پہچان آئیڈینٹی دوسرے سے لینا چاہتا ہے، یا شاید انفیریورٹی کمپلیکس ہو، شاید شناخت نہ بنی ہو، ابھی اپنے آپ کو نہ سمجھ نہ پایا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے جیسا بنے تاکہ وہ بھی مشہور ہو، یا دوسرے کو مکمل دیکھتے ہیں وہ لوگ، مجھ میں خامیاں ہیں اس میں خامی نہیں ہے تو میں ویسا بنوں تاکہ مکمل ہو جاؤں۔ صحیح ہے، یہ خامیاں دور کرنے کی باتیں ہیں وہ اس طرح۔ دیکھیں، شناخت کے لحاظ سے جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، شناخت اسلامی متدین یعنی دینی شناخت ایجاد کرنا یہ تعلیم و تربیت کا جو ہے نا اس کے ذریعے ہو سکتا ہے، جس میں والدین کا کردار اور تعلیمی مراکز کا کردار بہت اہم ہے۔ جب تک کہ ورلڈ، دیکھیں سب کچھ، اگر آپ ہم سے ایک بالکل نٹشل میں پوچھنا چاہیں، بالکل مختصر اور الغرض یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی جو ہے نا وہ باہری دنیا میں نہیں گزارتے، ہم زندگی اپنے ذہن کے اندر گزارتے ہیں۔ ہم زندہ نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے زندگی بسر نہیں کر رہا، میں اپنے ذہنی تصور میں زندگی بسر کر رہا ہوں، ورلڈ ویژن میں زندگی بسر کر رہا ہوں، ورلڈ ویو میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میرے پاس میری آنکھوں پہ ایک اینک ہے، اس اینک کا نام ورلڈ ویو ہے، تو میں اس کے ذریعے دنیا کو دیکھتا ہوں۔ صحیح، اگر یہ صحیح بنا ہو،
حقائق پہ مبنی ہو اور لائف سٹائل بھی اس بچے کا صحیح ہو تعلیم و تربیت کے ذریعے، تو یہ خود بخود ریفلیکٹ کرے گی. جو بھی لائٹ آئے گی، خراب لائٹ ہو یا کلرفل ہو، جو جس کو نہیں چاہیے، وہ ریفلیکٹ ہوتی جائے گی. یعنی یہ مزاحمتی سوچ یعنی یہی ریزسٹنس، یہ ورلڈ ویو کے ذریعے اس میں ایجاد ہو سکتی ہے. ناپاک ہے یہ چیز، پھینک دے گا باہر، ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا. یا کوئی نظریہ نیا آیا ہے اور اس خود بخود وہ اپنے معیار کے مطابق اس کو جانچ لے گا اور کہے گا یہ صحیح نہیں ہے، نظریہ صحیح نہیں ہے. تو لازمی ہے کہ ہم ورلڈ ویو صحیح بچے کے اندر یہ ایجاد کریں، اس کی دنیا صحیح بنائیں، اس کا جہان، اس کا عالم اس کے ذہن میں جو یونیورس، کائنات، اس کی شکل، کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہم نے کہا، وہ ورلڈ ویو دوسرے الفاظ میں کاز اینڈ ایفیکٹ، اس کا نیٹ ورک، پورا نیٹ ورک جو بنتا ہے وہ اس کے سامنے ایک ورلڈ ویو ایجاد کرتا ہے، دنیا ہے کیسے. اگر اس کے بچے کے ذہن میں یہ ورلڈ ویو میں یہ خامیاں ہوں، مشکلات ہوں، تو آرام سے دوسرے ورلڈ ویوز میں قبول کرے گا. بالکل کوئی مزاحمت پیش نہیں ہوگی. اگر اس کے اندر یہ وہ شناخت نہ ہو اپنی کہ میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے مثلاً بطور مثال صحیح خلق کیا ہے، جیسا ہے ویسا صحیح خلق کیا ہے، میں خود میں کامل ہوں، تو اس کو دوسرے آئیڈلز یا کوئی آئیڈیل یا جو بھی آپ الفاظ کہیں وہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو سیلف پرفیکشن پہ جائے گا، اپنے آپ کو پرفیکٹ کرتا جائے گا، کسی اور سے کمپیئر نہیں کرے گا. یہ اپنے آپ کو اپنے آپ سے ہی کمپیئر کرے گا. جیسے آج کل بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں. بالکل میں کیسا تھا اور کیسا ہوں، دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، چونکہ وہ ایک الگ مخلوق، ایک الگ ورلڈ ویو رکھنے والا. تو لازمی یہ ہے کہ یہ بچے کو جو ہم ورلڈ ویو، یہ جہان بینی جسے ہم کہتے ہیں فارسی میں بھی، وہ جہان بینی، وہ اس کا عالم اس کے ذہن میں صحیح بنا. یہ تعلیم و تربیت کے ذریعے ہوگا. والدین جو ہے نا وہ وقت دیں، سکھائیں، صحیح ان کے سامنے عمل کریں. اور اگر ان کو اسلامک لائف سٹائل دینا ہے تو حلال و حرام سکھائیں. 7 سال کے بعد جس طرح ہم نے کہا کیا ہے کہ حلال و حرام، کتاب الہی، آرگیومنٹ سکھائیں. فلسفی سمجھتے ہیں بچے، لیکن جب اگر میں نے سمجھا ہو تب میں سمجھا پاؤں گا. فلسفی سمجھتے ہیں عام الفاظ میں، سادہ الفاظ میں بیان ہو. سو تھیولوجی صحیح الفاظ میں سمجھایا جائے اور محبت سمجھایا جائے، نفرت نہ سمجھایا. تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک خود بخود خود اینک بن جائے گا جو خود ایک ریزسٹنٹ ہو. وہ جو ہلکی چیزیں ہیں، وہ بری چیزیں ان کو قبول نہیں کرے. تو آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا اور ان تمام سوالات کا جواب دیا، اور صبر و تحمل سے آپ نے میرے سوالات سنے، تو اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ سوالات رہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک اور بار یہاں تشریف لائیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم وہ بھی کور اپ کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین آپ کا بھی بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو مکمل دیکھا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس سے استفادہ کر سکیں گے. تو ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.